Hello, viewers and listeners, and dear students of law. Today we are going to discuss an important law, the Punjab Pure Food Ordinance 1960, Ordinance number 7 of 1960. آج کا جو ہمارا قانون ہے پنجاب پیور فوڈ آرڈیننس 1960 ہے. آپ اس کے چیپٹر اور سیکشن دیکھیں، ہیڈنگز دیکھیں ان کی. پارٹ 1 میں پریلیمنری شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ ایپلیکیشن، سیکشن نمبر 2 میں ڈیفینیشنز ہیں، اور یہ تھوڑا لمبا ہے قانون، اس میں کافی ساری ڈیفینیشنز ہیں. اور پارٹ 2 میں ہمارے پاس ہیں جنرل پروویژنس. فالس وارنٹی کیا چیز ہے؟ پروہیبیشن آف مکسنگ اینڈ سیلنگ مکسڈ فوڈ. مکسنگ اور سیلنگ آف مکس فوڈ کو جو ہے بیچنا اور مکس کرنا وہ پروہیبٹڈ ہے. prohibition of sale, preparation, manufacture, import or export of unwholesome food intended for human consumption، جو کہ مناسب نہیں ہے، مکمل نہیں ہے فوڈ، اس کو بیچنا اور بیچنے کی نیت رکھنا اور ایکسپورٹ امپورٹ کرنا یہ بھی پروہیبٹڈ ہے. prohibition of sale or manufacture for sale of food which is adulterated، جو کہ ملاوٹ شدہ ہے، اور مس برانڈیڈ کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے، اور ناٹ آف دا نیچر سبسٹانس اور کوالٹی ڈیمانڈڈ، جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے ایسی کوالٹی کی جس سبسٹانس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور جس کی نیچر نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیچا جا سکے. سیل آف پری پیکڈ فوڈ، یہ جو پری پیکڈ فوڈ ہے ان کی سیل کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ prohibition of sale of food without complying with رولس کے ساتھ جو فوڈ کمپلائی نہیں کرتی ان کو نہیں بیچا جا سکتا. سیل آف مارگرین، بناسپتی اینڈ چربی، ان کی سیل کے متعلق قانون کیا کہتا ہے؟ بناسپتی، مارگرین اور چربی ناٹ ٹو بی سولڈ لوز، اس کو کھلے میں نہیں بیچا جا سکتا. لائسنس فار مینوفیکچر، اسٹوریج اینڈ سیل آف گڈس، اسٹوریج کرنے کے لیے، مینوفیکچر کرنے کے لیے، گڈس کی سیل کرنے کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے. رجسٹر فار مینوفیکچر اینڈ ہول سیل بزنس، جب آپ مینوفیکچر کرتے ہیں یا ہول سیل کا بزنس کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیزوں کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اکاؤنٹ جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے لا جو ہے وہ کمپلسری کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا ریکارڈ رکھیں گے تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو بھی نمائندہ ہوگا، کوئی فوڈ انسپیکٹر یا ادر کوئی ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹی وغیرہ ہوگی، وہ تو اس کو انسپیکشن کر سکے. فوڈ پوائزننگ کیا چیز ہے؟ یہ فوڈ پوائزننگ کی ڈیفینیشن اس میں آئے گی. اور پارٹ 3 میں آپ کو انالیسز آف فوڈ، اپوائنٹمنٹ آف پبلک انالسٹ، ایک اپوائنٹمنٹ کی جائے گی. لوکل اتھارٹیز ٹو انفورس دا آرڈیننس، یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، ڈی سی او وغیرہ، ڈی سی وغیرہ، اور یہ آپ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ، اور 3-4 لوگ جو کہ ڈسٹرکٹ کے ہائیسٹ آفیسر ہوتے ہیں ان کو ملا کے بنا دی جاتی ہے، ایک اتھارٹی بنا دی جاتی ہے جو اس آرڈیننس کو انفورس کرواتی ہے. اپوائنٹمنٹ آف انسپیکٹرز، جنرل پاورز آف انسپیکٹرز، پرچیز آف سیمپلز، رائٹ آف پرائیویٹ پرسن ٹو ہیو سیمپلز انالائزڈ، کہ کوئی بندہ پرائیویٹ پرسن کسی سیمپل کو بھیجے کہ اس کا انالیسس چاہے تو اس کے لیے گائیڈ لائنس کیا ہیں، یا کوئی انسپیکٹر سیمپل لے کے بھیجے اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. پرائیویٹ پرسن کسی چیز کا انالیسس کروانا چاہتا ہے یا انسپیکٹر وغیرہ انالیسس کروانا چاہتا ہے، فوڈ انسپیکٹر. میتھڈز آف ٹیکنگ سیمپلز، سرٹیفکیٹ آف انالیسس، میتھڈز کیا ہوں گے سیمپل لینے کے، اور انالیسس کا سرٹیفکیٹ کی کیا ویلیو ہوگی. پاورز آف گورنمنٹ ٹو ہیو آرٹیکلز انالیسز، اچھا گورنمنٹ کی پاورز کو آپ جب سیکشن نمبر 2 پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. پینلٹیز اینڈ پروسیجر پارٹ 4 میں ہے. سیلنگ فوڈ اگینسٹ دا لا، جو قانون کے خلاف ہے، جو چیز بیچنی اگر آپ وہ بیچتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کیا سزا ہوگی، اور سزا کا پروسیجر کیا ہوگا سزا دینے کا. کیا اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی یا اس کے اوپر کمپلینٹ ہوگی، وہ کون سی اتھارٹی ہے جو اس کی کمپلینٹ کو سنے گی، اور کتنے دنوں میں کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور سزا کا طریقہ کار کیا ہوگا، جرمانہ کیسے اس کے اوپر لگایا جائے گا. یہ آپ چیپٹر نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے. اوفینسز بائی لارج اسکیل مینوفیکچررز، ایک تو یہ دکانوں والے جو چیزیں بیچتے ہیں ان کے اوپر کیا سزا ہوگی. جو لارج اسکیل مینوفیکچرر ہے اگر وہ اگینسٹ دا لا کوئی چیز کو بناتا ہے تو اس کے اوپر کیا سزا ہوگی. سب اسٹینڈرڈ اور مس برانڈڈ فوڈ، ان سیف فوڈ، ان ہائیجینک اینڈ ان سینیٹری کنڈیشنز کے اندر جو بنایا جاتا ہے، جس کے دکانوں میں گندی دکانوں میں چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کے متعلق قانون کیا کہتا ہے. بزنس ود آؤٹ لائسنس، فالس ایڈورٹیزمنٹ، فالس لیبلنگ، ریزیڈیور آفینسز، پنشمنٹ فار سبسیکوینٹ آفینسز، کمپنسیشن فار انجری ٹو دا کنزیومر، اگر کنزیومر کو کوئی انجری کاز ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپنسیشن کا کیا قانون ہے، کتنی کمپنسیشن دینی پڑے گی.
किस्तों में होगी, कौन अवार्ड करेगा, ये आप देखेंगे। इसमें कंपनसेशन फॉर इंजरी टू द कंज्यूमर, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, क्या पुलिस इसको देख कर गिरफ्तार कर सकती है? भी किसी दुकान में जाए और देखे कि मामलात इसके ख़राब हैं तो उसको बस उठा ले, या इसके लिए पहले मैजिस्ट्रेट से आपको कोई वारंट वगैरह लेना पड़ेगा? क्या फ़लाँ दुकान, फ़लाँ जो एक सुपर स्टोर है उसमें चीज़ें, या फ़लाँ को मिठाई की दुकान है जिसमें चीज़ें सही से नहीं बनाई जा रही, वहाँ से हमने उसके मैनेजर को, उसके कुक को, उसके सेल पर्सन को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर यहाँ बताया जाएगा। स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, समरी ट्रायल होगा, अपील का क्या तरीकाकार होगा, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, प्रिजम्पशन, डेक्लरेशन अंडर सेक्शन 18 टू बी एविडेंस। ये जब हम इस कानून को पढ़ेंगे तो आगे आगे चीज़ें हमें वाज़ेह होती जाएंगी। अब बेसिकली इसका ओवरव्यू देने का एक मकसद ये था कि पहले आप इसके कंटेंट्स को देख लें, कानून के, इस कानून में हमने पढ़ना क्या है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर, एक होल स्टोरी आपके जहन में हो कि पहले डेफिनेशंस हैं और जनरल प्रोविजंस हैं, फिर जिसके अंदर कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, उसके बाद एनालिसिस का एक प्रोसीजर है, और फिर कुछ ऑफेंसेस को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, इसके ऑफेंसेस के साथ इसको प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया है। फिर मिसलिनियस है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस कानून को नाफिज करवाने के लिए कोई भी इकदाम करता है तो उसको किन चीज़ों से हिफाजत दी जाएगी, उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई एफ आई लॉन्च नहीं करवाई जाएगी। इंस्पेक्टर टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, जो इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर होगा, उसको पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट पब्लिक सर्वेंट टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, टास्क फोर्स बनाई जा सकती है 35 में, डिस्ट्रिक्ट फूड कमेटी हो सकती है, मंथली रिपोर्ट एक इशू की जाएगी, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन होगी, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, पावर टू मेक रूल्स, रिपील एंड सेविंग्स। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इसमें है कानून में, 38 सेक्शन हैं इसके और 2 शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। कानून का नाम है द पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960, एन ऑर्डिनेंस to consolidate and amend the law relating to the preparation of and sale of foods in the province of the Punjab, preamble, whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to the preparation and sale of food in the province of Punjab. Now therefore, in the pursuance of the presidential proclamation of the 7th day of October 1958, and having received the previous instructions of the President, the Governor of West Pakistan, ये आपको पता है कि ये 1960 के आइन के तहत ये कानून वगैरह बनाए गए थे। बेसिकली हम कानून को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This ordinance may be called the Punjab Pure Food Ordinance 1960. It extends the whole of province of the Punjab except the tribal areas. It shall come into force. It shall come into operation in respect of such food or generally in respect of such areas as government may notify direct notification direct. वो कहते हैं कि ये कानून कहाँ पे लागू होगा, पंजाब के किस हद तक लागू होगा। पहले आपको पता है कि 1 यूनिट का जब क़याम अमल में लाया गया था तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके चारों सूबे 1 यूनिट में तब्दील कर दिए गए थे। तो इस हवाले से यहाँ पे थोड़ी सी जो कोई लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। अब 1 यूनिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा और ईस्ट पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, और ये वेस्ट पाकिस्तान ही कंप्लीट पाकिस्तान है जिसके 4 प्रोविंसेस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनको। डेफिनेशन इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शैल हैव द मीनिंग हियर बाय रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम। अगर वो कहता है कि सियाको सबाक किसी दीगर चीज़ का मुतकाज़ी नहीं है, तो जो यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं, जो लफ्ज़ यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं, इनका यही मतलब होगा। अगर सियाको सबाक किसी दीगर चीज़ का मुतकाज़ी है तो फिर उस सियाको सबाक को भी साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, फिर इस जो इन डेफिनेशंस हैं उनका मीनिंग निकाला जाएगा। दैट इज़ टू से अडल्टर्ड फूड क्या चीज़ है, मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड, ऐसा कुछ फूड का आर्टिकल विच इज़ नॉट ऑफ द नेचर, जिसकी वो हालत नहीं है, सब्सटेंस और क्वालिटी या क्वालिटी नहीं है उसकी, विच इट परपोर्ट्स आर इज़ represented टू बी, जो कि जिसको मिसाल के तौर पर अगर कोई फूड है जिसको कहा जा रहा है कि वो मिठाई है, हालांकि आपको देखने से भी नज़र आ रहा है कि मिठाई इस तरह नज़र नहीं आती, और जिस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना कि इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और देखने से ही आपको उसके नेचर से अंदाज़ा हो जाता है। एक तो ये चीज़ है वो अडल्ट्रेटेड फूड कहलाएगी, यानी कि ये मैं आपको बड़ी सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसमें टेक्निकलिटीज आगे आएंगी। विच कंटेन्स एनी एक्सट्रीनियस सब्सटेंस एज मे अफेक्ट एडवर्सली द नेचर, या उसके बीच में कोई ऐसी चीज़
مکس کی گئی ہے جو کہ اس کی نیچر کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. ایسا کوئی سبسٹانس، ایکسٹرینس سبسٹانس، بیرونی سبسٹانس. اب آپ کو مٹھائی کی ایک میں نے مثال لی ہے، جیسا کہ اس کو دودھ سے بنایا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی اور اس نے کوئی پاؤڈر مکس کر دیا ہے، ایکسٹرینس سبسٹانس، جس سے اس کی نیچر ہی تبدیل ہو چکی ہے. سبسٹانس اور کوالٹی دیئر آف which is processed, mixed, colored, powered or coated with any other substance in contravention of the rules. اب رولز کے اندر کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اگر ان کی کانٹراوینشن کر کے اس کے اوپر کوئی پاؤڈر کیا گیا ہے، کلر کیا گیا ہے، کوٹڈ کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایڈلٹریشن کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوگا. اینی کنسسٹنٹ constituent of which has been wholly or in part abstracted so as to affect injuriously its nature, substance or quality. یا کوئی ایسا کانسٹیچوئنٹ جو کہ اس کے بیچ میں سے مکمل طور پر یا جزوی طور پر نکال لیا گیا ہے، جس سے اس کا جو ہے وہ نیچر جو ہے وہ پورے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے، انجوریسلی اس نے اس کی حالت کو بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ کر دیا ہے اور اس کی کوالٹی کو بھی خراب کر دیا ہے. ایسا کچھ عمل جو کرنا وہ بھی اڈلٹریشن کے زمرے میں آتا ہے. وچ کنٹینز اینی پوائزنس اور ادر انگریڈینٹ وچ میں رینڈر اٹ انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ اس کو زہریلا کرتا ہے یا اس کو صحت کے حوالے سے مضر بناتا ہے، تو ایسا عمل کرنا کسی بھی فوڈ کے اوپر وہ بھی اڈلٹریشن کے زمرے میں آتا ہے. دا کوالٹی اور پیورٹی آف وچ ڈز ناٹ کنفرم ٹو دا پرسکرائبڈ اسٹینڈرڈ، جو کہ پرسکرائبڈ اسٹینڈرڈ ہیں اگر اس حد تک وہ پورا نہیں اترتی اس فوڈ کی، وہ بھی اڈلٹریشن کے زمرے میں آتا ہے. وچ ہیونگ بین پریپیئرڈ، پیکڈ اور کیپٹ انڈر ان سینیٹری کنڈیشنز ہیز بین contaminated اور become injurious to health، اس کو گندی جگہ پر رکھا گیا ہے، انسینیٹری کنڈیشنز کے اندر رکھا گیا ہے، تو اس کو ایسے حوالے سے پیک کیا گیا ہے، پریپیئر کیا گیا ہے، کیپٹ کیا گیا ہے، جو کہ انسینیٹری ہیں کنڈیشنز اور کانٹیمنیٹڈ ہیں، انجوریس ٹو ہیلتھ، وہ بھی اڈلٹریشن کے ہی زمرے میں آتا ہے. تو یہ آپ نے اڈلٹریٹڈ فوڈ کی ڈیفینیشن دیکھی ہے جو کہ کافی لوز اور وسیع ڈیفینیشن ہے، اس میں کافی چیزیں کور ہوتی ہیں. اب اس کو آپ دوبارہ جب پڑھیں گے تو اس کو آپ کو اور کے ساتھ پڑھنا پڑے گا تو آپ کو یہ کلیئر ہوگی. آگے بناسپتی کی ڈیفینیشن ہے، آگے بٹر کی ڈیفینیشن ہے، پھر چربی کی ڈیفینیشن ہے. یہ آپ کو تقریباً ساری چیزیں عام حرف عام میں ہی سننے کو ملتی ہیں. چربی مینز این آرٹیکل آف فوڈ وچ ریزمبلز گھی اور بناسپتی بٹ کنٹینز اینیمل فیٹ ادر دین ملک فیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکھن نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ گوشت کے اس سے جو علیحدہ کیا جاتا ہے وہ اس فیٹ کو کہتے ہیں چربی کہتے ہیں. تو کیمیکل ایگزامنر کا کیا مطلب ہے، وہ ایک اپوائنٹ کیا جائے گا کیمیکل ایگزامنر. پروسیجر کوڈ 1998 کا فالو کیا جائے گا. کریم کی ڈیفینیشن، دہی کی ڈیفینیشن. فوڈ مینز اینی آرٹیکل یوزڈ ایز اے فوڈ اور ڈرنک فار ہیومن کنزمپشن ادر دین ڈرگ. دوائی سے ہٹ کر جو بھی چیزیں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم فوڈ کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کریں گے. اینڈ انکلوڈز اینی سبسٹانس وچ از انٹینڈیڈ فار یوز، جس کو استعمال کرنے کی نیت ہے، ان دا کنزمپشن اور پریپریشن آف فوڈ، فوڈ کی کنزمپشن میں اور پریپریشن میں، وہ بھی فوڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اینی فلیورنگ میٹر، جیسا کہ کوئی فلیورنگ میٹر ہو اور کانڈیمنٹ ہو. اینی کلرنگ میٹر ہو انٹینڈنٹ فار یوز آف فوڈ، اینی کو کلرنگ میٹر ہو. چیوئنگ گم اور ادر پروڈکٹس آف دا لائک نیچر، کوئی چیوئنگ گم ہو وہ بھی فوڈ کی کیٹیگری میں آتی ہے. واٹر ان اینی فارم، پانی کو بھی ہم فوڈ کہتے ہیں، انکلوڈنگ آئس، چاہے وہ جمع ہو، انٹینڈیڈ فار ہیومن کنزمپشن اور فار یوز ان دا کنزمپشن اور پریپریشن آف فوڈ. اب وہ پانی جو ہے چاہے کھانا پکانے میں استعمال ہو یا پینے میں استعمال ہو، برف جیسے کہ جوس بنانے میں استعمال ہوتی ہے، کولڈ ڈرنکس میں ڈالنے کے لیے جو برف استعمال ہوتی ہے وہ بھی فوڈ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اگر برف جو ہے وہ اڈلٹریٹڈ ہے، وہ اس کے اندر کوئی ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ اس کی نیچر کو انجوریس ٹو ہیلتھ بناتے ہیں، وہ بھی اڈلٹریٹڈ فوڈ کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوگی. واٹر ان اینی فارم، an article shall not cease to be food by reason only that it is also capable of being used as a medicine. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آرٹیکل اس وجہ سے کہ وہ خوراک نہیں کہلائے گا، دیٹ اٹ از کیپیبل آف بینگ یوز ایز اے میڈیسن، کہ اس کو میڈیسن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم خوراک نہیں کہیں گے. وہ پھر اس کے لیے ڈٹرمنیشن کا پوائنٹ ایک ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا میڈیسن ہے اور کیا فوڈ ہے. گھی کی ڈیفینیشن ہے، گو ڈاؤن کسے کہتے ہیں، ہیلتھ آفیسر کون ہوگا. انسپیکٹر مینز انسپیکٹر اپوائنٹڈ انڈر دس آرڈیننس. لوکل اتھارٹی مینز لوکل گورنمنٹ ایز ڈیفائنڈ ان دا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 or any other law for the time being in force.
an authority which the government may by notification in the official gazette declare to be local authority for the purpose of this ordinance. या तो लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, या फिर अगर लोकल गवर्नमेंट मिसिंग है तो पंजाब गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट मौजूदा होगी तो वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस लोकल अथॉरिटी को डिफ़ाइन करके उसको कहे कि उस लोकल अथॉरिटी की जगह पे इसको लोकल अथॉरिटी, इन बॉडी ऑफ पर्सनस को लोकल अथॉरिटी प्रज्यूम किया जाएगा. Margarine means any food whether mixed with butter or not which resembles butter and is not milk blended butter. तो ये मिल्क ब्लेंडर बटर नहीं होता लेकिन बटर की तरह दिखाई देता है, फैट होता है ये. मिल्क की डेफिनेशन क्या है? मिस ब्रांडेड फूड को आप देख लें. मिस ब्रांडेड फूड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड विच इज़ इमिटेशन ऑफ, जो कि नकल है, और अ सब्सटीट्यूट ऑफ, जो कि उसका मुतबादल है, फॉर और रिजेंबल्स, जो कि उससे मुशाबत रखता है, इन अ मैनर लाइकली टू रिसीव, इस तरह मुशाबत रखता है, रिजम्बल रखता है, इस तरह की नकल है कि जिसका मकसद धोखा देना हो सकता है. एन अदर आर्टिकल ऑफ फूड, दूसरे किसी आर्टिकल ऑफ फूड से. जैसा कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ बिस्किट्स जो हैं, कोई सुपर है तो उससे मिलता हुआ जो है वो सुपर डुपर नाम रख दिया जाएगा और क्लेम किया जाएगा कि वही बिस्किट है, या उसको सफ़र कर दिया जाएगा. तो ये एक मिसाल दिया मैंने, और इस तरह के काफ़ी मिसाल आप देख सकते हैं मार्केट में. एंड इज़ सोल्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी सोल्ड, जिसको बेचा जाता है या बेचने की नीयत से रखा जाता है. अंडर द नेम अंडर विच सच अदर आर्टिकल इज़ सोल्ड, ये कुछ उस नीयत से कि जिस तरह को दूसरा आर्टिकल बेचा जा रहा था उसी के नाम से मिलता जुलता धोखाधड़ी से उसको बेचने के लिए रखा जाता है. और इज़ नॉट करेक्टली लेबल्ड आर टू इंडिकेट्स इज ट्रू करेक्टर, कि उसको प्रॉपरली लेबल नहीं किया जाता, उसके ऊपर उसके ट्रू करेक्टर को नहीं बताया जाता. विच इज़ सो विच इज़ सो कलर्ड फ्लेवर्ड कोटेड पाउडर्ड और पॉलिश्ड एज टू कंसील द ट्रू नेचर देयर ऑफ, या उसको इस तरह से कलर किया जाता है, फ्लेवर किया जाता है, कोट किया जाता है, पाउडर किया जाता है, जिसका मकसद जो है वो धोखा देना है. which is contained in any package which or the label of which bears any statement, design or deceive regarding the device, regarding the ingredients or the substance contained therein, which is false or misleading in any material, जो कि false or misleading in any material है particular. If the package is otherwise deceptive with respect to its contents, कि उसके अंदर है कुछ और उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ है, तो वो भी जो है वो मिस ब्रांडेड फूड की कैटेगरी में आता है. और विच इज़ नॉट प्रॉपरली पैक्ड एंड लेबल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स, जो कि प्रॉपरली पैक्ड नहीं है अकॉर्डिंग्स रूल्स, वो भी मिस ब्रांडेड है. अकोपायर है, फिर आगे अकोपायर की डेफिनेशन है, फिर पैकेज की डेफिनेशन है. प्री पैक्ड क्या होता है? पब्लिक एनालिस्ट. रिटेल सेल क्या है? सेल किसे कहते हैं? टोंड मिल्क. ये आगे आप डेफिनेशन हैं, इनको आप अब ख़ुद भी इनको आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगी. और दोबारा मैं इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा. अब आपको बेसिकली इस कानून को शॉर्ट में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके जहन में इस कानून के हवाले से कॉन्सेप्ट बन सके कि अडल्ट्रेटेड फूड क्या है, मिस ब्रांडेड फूड क्या है. ये दो चीज़ें जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से. अब पार्ट नंबर 2 में हम आते हैं. जनरल प्रोविजंस फॉल्स वारंटी. नो पर्सन शैल in the respect of any food sold by him or given by him for sale to an agent give to the purchaser or his agent a false warranty in writing. वो कहता है कि कोई शख्स जो कि ख़ुद बेचता है या किसी एजेंट को उनको बेचने के लिए देता है जिस चीज़ की वारंटी नहीं है, तो आप उसको उसकी किसी भी जो परचेज़ करने वाला है उसको आप रिटर्न में फॉल्स वारंटी नहीं दे सकते. जिसकी वारंटी है ही नहीं आप उसको कैसे वारंटी दे सकते हैं? आपने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग उसको अपनी तरफ से सादा कागज़ पे एक वारंटी बना के दे देते हैं, और जो कि कानूनन जो कि वो देने का मजाज नहीं है. तो ऐसी वारंटी नहीं दे सकता कोई भी शख्स, वो वैलिड भी नहीं है और वो जुर्म है. जाएंगे आगे. फॉल्स वारंटी देना जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस निकलेगा. प्रोहिबिशन ऑफ मिक्सिंग एंड सेलिंग ऑफ मिक्स फूड. No person shall mix color, stain, or powder or direct or permit any other person to mix color, stain, or powder any food with any matter or ingredient in contravention of the prescribed rules. जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं उसके हिसाब से तो आप उनको मिक्स कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्टेन जो भी पाउडर कर सकते हैं. अगर आप उन रूल्स की कॉन्ट्रावेंशन करेंगे वो फिर आपके वो जुर्म की कैटेगरी में चला जाएगा. So as to render the food injurious to health with the intent that the same may be sold in that state. कि उनको इंजूरियस फूड इंजूरियस टू हेल्थ एंड विद इंटेंट द सेम मे बी सोल्ड इन दैट स्टेट.
کہ وہ انجوری اسٹیٹ آف ہیلتھ میں ہے تو اس کو اسی اسٹیٹ میں جو سیل کرنا ہے وہ بھی پروہیبٹڈ ہے. نو پرسن شیل سیل آفر کیپ اور اسٹور اینی فوڈ سو مکسڈ کلرڈ اسٹینڈ اور پاؤڈر. کوئی شخص بھی ہے ایسے خوراک کو جو کہ نہ بیچے گا، نہ آفر کرے گا، نہ اس کو رکھے گا، نہ اسٹور کرے گا. اینی پرسن سو فوڈ سو مکس جو کہ اس طرح کا فوڈ مکس ہے، اسٹینڈ ہے، کلرڈ ہے، اس کو نہیں اپنے پاس رکھے گا. اس حوالے سے یہ کافی ایکسٹینسو ڈیفینیشن ہے کہ وہ پروہیبیشن ہے. پہلے تو ان کو آپ نے کلر مکس اور پاؤڈر وغیرہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو وہ رولز کے حساب سے کرنا ہے. پھر آپ نے اگر وہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہیں تو آپ نے ان کو نہیں بیچنا، اور بیچنا بھی نہیں ہے، اور بیچنے کی آفر بھی نہیں کرنی، اس کو اسٹور بھی نہیں کرنا آپ نے. prohibition of sale, preparation, manufacture, import, export of unwholesome food intended for human consumption. No person shall directly or indirectly himself or by any other person خود یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے پریپیئر نہیں بنائے گا، مینوفیکچر نہیں کرے گا، کیپ نہیں کرے گا، اسٹور فار سیل نہ کہ بیچنے کے لیے ان کو رکھے گا، اور سیل اور آفر ٹو سیل نہ جو ان کو بیچے گا، نہ بیچنے کی آفر کرے گا. اینی فوڈ وچ از ان ساؤنڈ جو کہ مناسب نہیں ہے، ان ہولسم مکمل نہیں ہے، انجوریس ٹو ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، اور انفٹ فار ہیومن کنزمپشن اور انسانی کنزمپشن کے لیے انسان کے کھانے کے حوالے سے وہ انفٹ ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ اینی فوڈ ان سچ اے مینر ان سچ کنڈیشن ایز رینڈر اٹ اور از لائکلی ٹو رینڈر اٹ انجوریس ٹو ہیلتھ. اگر مثال کے طور پر اب آپ دیکھ لیں کہ کسی چیز کے لیے خاص ٹمپریچر ریکوائرڈ ہو کہ اس کو اس ٹمپریچر کے اندر آپ نے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے، آپ اس ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھتے تو اٹ مینز آپ نے کیا کیا ہے، کانٹروینشن کی ہے رولز کی، اور انجوریس ٹو ہیلتھ بنایا ہے اس فوڈ کو. تو یہ نہیں کر سکتے. prohibition of sale or manufacture for sale of food which is adulterated or misbranded or not of the nature substance or quality demanded. یہ تین چار چیزیں ہیں کہ آپ مس برانڈڈ کو، اڈلٹریٹڈ کو، اور اس کے سبسٹانس، نیچر اور کوالٹی کو جو کہ ڈیمانڈڈ نہیں ہے، آپ ایسی چیز کو نہیں کر سکتے، سیل نہیں کر سکتے، اور اس کو اسٹور نہیں کر سکتے، اس کو کیپ نہیں کر سکتے، کین ناٹ اسٹور، اس کو آپ نہیں رکھ سکتے. یہ بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اوپر والے سیکشن کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے. یہ انہوں نے مزید اس لاء کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے. سیل فار پری پیکڈ فوڈ نو پرسن شیل کیپ اور اسٹور فار سیل اور سیل اور آفر ٹو سیل اینی پری پیکڈ فوڈ انلیس ہی ہیز کمپائلڈ ود دا رولز میڈ ان دس بہاف. اگر وہ رولز کو کمپلائی کرتا ہے تو پھر تو آپ ایسی چیز کو رکھ سکتے ہیں. اگر رولز کمپلائی نہیں کرتے تو آپ ایسی کسی بھی اسٹور یا پری پیکڈ چیز کو نہیں رکھ سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں اس کو. آپ کو اس کے لیے پھر رولز دیکھنے پڑیں گے. تو اچھی طرح پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز کو بیچا جا سکتا ہے، کیا چیز رولز کے ساتھ کمپلائی کرتی ہے، اور وہ کون سی چیز جو ہے وہ رول کے کانٹریبیوشن میں ہے. prohibition آف سیل آف فوڈ وداؤٹ کمپلائنگ ود دا رولز وہی جنرل پروویژن ہے. سیل آف مارگرین، بناسپتی اینڈ چربی، ان کو اپنے کیسے بیچنا ہے، کھلے میں کیسے بیچنا ہے. نو پرسن شیل بناسپتی چربی اینڈ مائگرین شیل بی پیکڈ لیبلڈ اور مارکڈ ان سچ اے مینر ایز may be prescribed. No person shall sell whether wholesome or in retail or transport by way of trade any banaspati charbi margarine unless every package containing any such substance is durably marked or labeled in such manner as may be prescribed. آپ نے اب دیکھ لیا کہ وہ اس کی پیکنگ پراپر ہونی چاہیے اور لیبل ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس کا نام اور کریکٹرسٹکس، اس کی اسپیسیفکیشن ساری ہونی چاہیے. کھلے میں آپ جو کینوں کے اندر دیکھتے ہیں ایسے ہی جو بوتلیں بھر کے بیچتے ہیں تو وہ پھر غلط. بناسپتی مارگرین اور چربی ناٹ ٹو بی سولڈ لوز، آپ کو کھلے میں نہیں بیچ سکتے. لائسنس فار مینوفیکچر اسٹور اینڈ سیل، اس کے لیے آپ کو سیل کے لیے، اسٹوریج کے لیے، مینوفیکچرنگ کے لیے لائسنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ جنرل پروویژن ہے، سمپل ہے. رجسٹر فار مینوفیکچر اینڈ ہولسم بزنس ایوری آکوپائر آف اے پلیس، جو بھی کسی پلیس کو آکوپائر ہے. یوز فار دا پریپریشن آف مینوفیکچر اینڈ فار پرپز آف ٹریڈ آف اینی سچ آرٹیکل ایز فوڈ ایز گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اسپیسیفائی in this behalf and every wholesome dealer or his agent who stores any such article shall keep and maintain a register in such a form as may be prescribed. کہ ایسا جو بھی اکوپائر ہوگا جہاں پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسٹور کی جاتی ہیں، وہ ایک ایسا رجسٹر مینٹین کرے گا جیسا کہ گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے اندر ضروری کیا ہے اس رجسٹر کو رکھنا. اینڈ شیل بی اوپن ٹو انسپیکشن بائی دا انسپیکٹر، اور انسپیکٹر ہے جو فوڈ انسپیکٹر ہے وہ کسی بھی وقت اس رجسٹر کو انسپیکشن کر سکتا ہے، اور وہ اس کو انسپیکشن کرنے سے نہیں روک سکتا جو بھی اکوپائر آف دا پلیس ہے.
فوڈ پوائزننگ کی ڈیفینیشن وہی سائنٹیفک ڈیفینیشن ایزی ڈیفینیشن ہے. Analysis of food, appointment of public analyst. Government may by notification appoint a public analyst for the purpose of this ordinance for the whole or any part of the province. پورے صوبے کے لیے ایک فوڈ انالیسس کی وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے، یا صوبے میں کئی جگہ پر وہ کئی انالیسس بتا سکتے ہیں فار دا اسپیسیفائڈ فوڈ اور جنرلی فار آل گڈس فوڈز. لوکل اتھارٹیز ٹو انفورس این آرڈیننس. It shall be the function of every local authority to carry into execution and enforce the provision of this ordinance within its jurisdiction with a view. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوکل اتھارٹی جو ہے وہ اس کو انفورس کروائے گی اس قانون کو. Local authority. It shall be the function of every local authority to carry into execution and enforce the provisions of this ordinance within its jurisdiction with a view that all articles of food and drink are sold in a pure and genuine state. یہ لوکل اتھارٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ تمام جو فوڈ کے آرٹیکلز ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں اپنی پیور اور جینون حالت میں. اپوائنٹمنٹ آف انسپیکٹرز. گورنمنٹ انسپیکٹر کو اپوائنٹ کرے گی جس کے پاس مخصوص قسم کی پاورز ہوں گی کہ وہ کس بھی وقت جا کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیچے آگے انسپیکٹر کی پاورز، وہ سرچ کر سکتا ہے، انٹر کر سکتا ہے، کسی بھی پلیس کے اندر سیمپلز لے سکتا ہے، کسی بھی پلیس کو وہ بند کر سکتا ہے، وہ سیمپل لینے کے بعد اس کو سیز کر سکتا ہے، لاک کر سکتا ہے، اور اس کی کافی وسیع پاور ہے. اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی ہوٹل کو، پریمیسز کو، دکان کو سیل کر سکتا ہے سیمپل لینے کے بعد، اور سیمپل کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. ان برتن کے جہاں پہ کھانا بنایا جا سکتا ہے ان کو علیحدہ کروا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی کافی وسیع پاور ہے، کافی زیادہ اس کے پاس اختیارات ہیں اس حوالے سے فوڈ انسپیکٹر کے پاس. پرچیز آف سیمپلز. اینڈ انسپیکٹر میں فار دا پرپز آف انالیسز پرچیز آف اے سیمپل آف فوڈ. وہ خوراک کے پرچیز سیمپل کو پرچیز کرے گا. ان ٹرانزٹ فوڈ آفرڈ فار سیل. جو کہ بیچے جاتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کی جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بریڈ بنائی جا رہی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، اب انسٹارٹر یہ نہیں کرے گا کہ جا کے وہاں سے 50-60 پیکیجز جو ہیں بریڈ کے وہ اٹھا لے اور کہے کہ میں یہ سیمپل لے رہا ہوں. اس کو وہ خریدے گا وہاں سے. اگر کوئی خوراک بیچی جا رہی ہے اس میں سے کوئی پارٹ خریدے گا. کیپٹر اسٹور. اگر کوئی مارکیٹ کے اندر گراؤنڈ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہاں سے وہ پرچیز کرے گا. نو پرسن شیل ریفیوز ٹو سیل فوڈ ٹو انسپیکٹر. کلاؤز 2 کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص انسپیکٹر کو بیچنے سے انکار نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے کہ میری فوڈ اگر خراب ہے تو انسپیکٹر اگر پرچیز کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو بیچوں یا نہ، یہ سیمپل لے گا اس طرح میرے نہ بیچنے سے، تو آپ کو وہ اس کے ریزنیبل پرائز کے اوپر آپ کو وہ دینا پڑے گا. وہی جنرل بات ہے. Right of private persons to have sample analyzed. Any person may make an application in writing to an inspector asking him to purchase a sample of such food and from such person as may be specified in the application, and to submit sample to the public analysis for analysis. کوئی بھی شخص انسپیکٹر کو درخواست دے سکتا ہے کہ انسپیکٹر فلاں دکان سے ایک سیمپل کو خریدے اور خرید کر اس کا انالیسس کروائے. جہاں پہ کسی بھی شخص کو لگے کہ یہ چیز اگر درست نہیں بیچی جا رہی تو وہ انسپیکٹر کو درخواست دے کے سیمپل لینے کی منظور کہہ سکتا ہے. دا کاسٹ آف دا سیمپل پرچیزڈ اینڈ آف دا انالیسس ڈن انڈر سب سیکشن 1 شیل بی پیبل بائی دا پرسن میکنگ این ایپلیکیشن. جو جس شخص نے درخواست دی ہے وہ اس کے اخراجات بیئر کرے گا. اب میں کسی انسٹرکٹر کو درخواست دیتا ہوں کہ فلاں ہوٹل ہے جس میں گھی بیچا جاتا ہے، اس کا گھی خراب ہے، تو آپ اس طرح کرو وہاں سے 1 کلو گھی کا سیمپل پرچیز کرو اور اس کو انالیسس کرواؤ اگر وہ درست ہے کہ نہیں ہے، تو اس 1 kg کے پیسے مجھے دینے پڑیں گے، اور وہ جو بھی اس کے اوپر اخراجات آئیں گے انالیسس کروانے کے وہ مجھے دینے پڑیں گے. Provided that in case of a sample is found by the public analysis to be adulterated, an amount paid by the applicant under this subsection shall be refundable to him. اب جو میں نے 1 کلو گھی کے پیسے اسے دیے تھے اور جو میں نے اخراجات برداشت کیے تھے، وہ جو گھی کا سیمپل میں نے بھجوایا تھا انسپیکٹر کے ذریعے، اگر وہ واقعی خراب نکلتا ہے تو وہ مجھے پھر سارے اخراجات واپس کیے جائیں گے. پھر وہ آگے انسپیکٹر جانے اور وہ ہوٹل جانے اور وہ گھی کی شاپ جانے. میتھڈ آف ٹیکنگ سیمپلز. سیمپل کیسے لیا جائے گا؟ یہ آسانی طریقہ ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل زیادہ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ آف انالیسز اختیار ہوگا، وہ پھر بتائے گا اس کے اندر تمام چیزیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں. پاور آف گورنمنٹ ٹو ہیو آرٹیکلز انالیسز. گورنمنٹ میں ان ریلیشن ٹو اینی میٹر اپیئرنگ ٹو اٹ ٹو افیکٹ دا جنرل انٹرسٹ آف دا کنزیومرز آف اینی فوڈ ڈائریکٹ
any public servant to procure or for analysis samples for such food, and thereupon any such public servant shall have all the powers of an inspector under this ordinance. अब गवर्नमेंट को लगता है कि आवाम में कुछ ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं कि जो गलत हैं, वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर दे सकती है कि आप उनके सैंपल कलेक्ट करो और उनको एनालिसिस करवाओ। तो वो जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो अपनी कैपेसिटी के अंदर उस वक्त फूड इंस्पेक्टर के तौर पर काम करेगा। अब चैप्टर ये पार्ट 4 है, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर सेलिंग फूड अगेंस्ट द लॉ। अ पर्सन हु सेल्स और ऑफर्स फॉर सेल any adulterated food or food which is not in compliance with the provisions of this ordinance or the rules shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 6 months, उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, और 1 महीने से वो सज़ा कम नहीं, किसी भी सूरत कम नहीं होगी। एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना हो सकता है, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 100,000 रुपीज़, जो कि 1 लाख से किसी भी सूरत कम नहीं होगा। जो भी शख्स अगेंस्ट द लॉ फूड को बेचता है उसको 6 महीने तक की सज़ा, 5, 4, 3 महीने, 2 की किसी भी सूरत 1 महीने से कम नहीं होगी, और जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है, और किसी भी सूरत में 1 लाख से कम नहीं होगा। ऑफेंस बाय लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर notwithstanding anything contained in section 23, if a person manufacturer keeps, transports, imports or exports adulterated food for large scale use consumption in quantities equal to or, no, or in excess of the quantities mentioned in schedule 2 अपेंडेड टू दिस ऑर्डिनेंस, जो शेड्यूल 2 के अंदर कोई ख़ास अमाउंट की क्वांटिटीज़ बताई गई हैं, अगर उससे ज़्यादा या उतनी अमाउंट की कोई चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, बड़े पैमाने पर करता है, ही शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ पे सज़ा क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि वो इम्पोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है, वो लार्ज स्केल पर चीज़ों को डील कर रहा है। बट विच शैल नॉट बी लेस दैन 6 मंथ, जो 6 महीने से किसी भी सूरत कम नहीं होगी। एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 मिलियन, 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, बट शैल नॉट बी लेस देन 500,000 रुपीज़। और जो जुर्माना है उसको वो किसी भी सूरत में 500,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड, जो सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड फूड को बेचेंगे उसे वो क्या करेंगे जी, उनको कितनी सज़ा होगी? अच्छा, शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक की सज़ा, बट शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से कम नहीं होगी। एंड शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 मिलियन, और 10 लाख तक का जुर्माना। एंड नॉट बी लेस देन 100,000 रुपीज़, 1 लाख से कम का जुर्माना किसी भी सूरत नहीं होगा। अनसेफ फूड बेचने वाले को क्या होगा जी, इसकी कितनी सज़ा है? एन ऑक्यूपायर हु मैन्युफैक्चरर्स आर फॉर सेल, स्टोर, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, जो अनसेफ फूड, ये लार्ज स्केल पर आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है बड़े पैमाने पर अनसेफ फूड को, अनहोलसम फूड को, शैल बी लाइबल वेयर अनसेफ फूड डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी टू एनी पर्सन, अगर उस अनसेफ फूड से किसी का नुकसान अभी तक नहीं हुआ तो फिर सज़ा अलहदा है, अगर अनसेफ फूड से नुकसान हो चुका है तो फिर सज़ा अलहदा। टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने की, और जुर्माना विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन और नॉट लेस देन 100,000 रुपीज़, जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा। अगर उस अनसेफ फूड से जो है किसी शख्स को इंजरी हो चुकी है तो फिर जुर्माना, फिर क्या सज़ा होगी? वी शैल नॉट बी लेस देन एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और किसी भी सूरत में 3 महीने से कम ना होगी, और जुर्माना जो है वो 1 लाख से कम ना होगा। अगर किसी ऐसी अनसेफ फूड से किसी शख्स की डेथ कॉज हो जाती है, डेथ पे नतीजा निकलता है, तो फिर सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसे उम्र कैद की सज़ा होगी, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम ना होगी, और फाइन जो है वो 3 मिलियन तक हो सकता है, और किसी भी सूरत में 20 लाख से कम का जुर्माना उसे ना होगा। Unsafe food means a food whose nature, substance or quantity is so affected by any means. अनसेफ फूड की फिर उसने बताया कि वो इंजूरियस टू हेल्थ हो, अनसेफ हो, अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस के अंदर जो फूड को रखा हुआ है उसने, उसके लिए क्या सज़ा है? शैल बी लाइबल टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, उसकी भी 6 महीने से, बट शैल नॉट बी लेस दैन 3 days,
اینڈ فائن، اور اس کو جو ہے وہ 3 دن سے کم کی سزا کسی بھی صورت نہ ہوگی، اور فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 ملین، اور ایک 10 لاکھ تک کا جرمانہ، بٹ وچ شیل ناٹ بی لیس دین 20,000 روپیز، اور 20,000 سے کم کا جرمانہ اسے نہ ہوگا جس نے ایسے ہی گندے ماحول میں چیزوں کو رکھا ہوا ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن میں چیزوں کو رکھا ہوا ہے، اس کی سزا 6 مہینے تک ہو سکتی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ سزا 3 دن سے کم نہ ہوگی، اور جرمانہ جو ہے وہ 20,000 سے کم نہ ہوگا۔ بزنس وداؤٹ لائسنس، جو بندہ بزنس وداؤٹ لائسنس کرتا ہے اس کا یہ جرمانہ کیا ہوگا جی؟ If a person manufactures, sales, offers for sale, stores or distributes or imports any food without license, he shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 1 year، 1 سال تک، which shall not be less than 3 days، جو کہ 3 مہینے سے کم نہ ہوگی، 3 دن سے کم نہ ہوگی، اور جرمانہ جو ہے وہ اس کا شیل ناٹ بی لیس دین 10,000 روپیز، 10,000 سے کم کا جرمانہ اسے نہ ہوگا جو وداؤٹ لائسنس بزنس کرتا ہے۔ فالس ایڈورٹیزمنٹ، any person who for the purpose of affecting or promoting the sale of any food publishes or causes to be published any advertisement which falsely describes any food، جو کہ اس کی غلط ڈسکرپشن دیتی ہے فوڈ کی، is contrary to رولز کے contrary ہے، ریگولیشن کے contrary ہے، یا is likely to deceive a purchaser، جو کہ پرچیزر کو ڈیسیو کرتی ہے، with regard to the character, nature, value, substance, quality, strength, purity, composition, merit اور safety, weight, proportion، origin، یہ جو سارے معاملات ہیں، اگر اس طرح کی کوئی فال ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ شیل بی لائبل ٹو امپریزمنٹ فار ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ 1 ایئر، جو کہ 1 سال تک کی ہو سکتی ہے، بٹ شیل ناٹ بی لیس دین 6 منتھ، جو 6 مہینے سے کم نہ ہوگی، اور جرمانہ جو ہے وہ 20 لاکھ تک کا ہو سکتا ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ 10 لاکھ سے کم نہ ہوگا۔ فالس لیبلنگ کرنے والے کی آگے پھر سزا ہے residual offense subject to this part if a person violates any provision of the ordinance not penalty is prescribed for such violation, he shall be liable to the imprisonment which may extend to 1 year or fine or which may extend to 1 million rupees or both۔ وہ کہتا ہے کوئی ایسا جرم ہے جو کہ اس آرڈیننس کے اندر بتایا گیا ہے لیکن اس کی سزا اگر نہیں بتائی گئی تو اس کی سزا 1 سال تک ہو سکتی ہے، اور اسے 10 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ Punishment for subsequent offences: if any person after having been previously convicted of an offence under this ordinance again commits any offence under this ordinance، اگر کسی شخص کو ایک دفعہ پہلے سزا ہوئی، اس نے سزا مکمل کی، پھر وہی آگے بزنس شروع کر دیا، پھر اس نے اسی اوفینس کو رپیٹ کیا اسی بزنس کے اندر، اب اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ Twice the punishment of the imprisonment and fine which is provided for the offence under this ordinance، اگر اس نے آگے پھر ان سیف فوڈ بیچنا شروع کر دیا ہے، گندی اور ان ہائیجینک کنڈیشن پہ رکھ کے بیچنا شروع کر دیا ہے، پھر سزا اس کی ڈبل ہوگی، اور جرمانہ بھی اس کا ڈبل ہوگا۔ اور اسی طرح an additional fine which may extend to 200,000 rupees، license of a person convicted under subsection 1 shall be cancelled، لائسنس اس کا جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ compensation for injury to consumer، in case of injury or death of a consumer due to unsafe food, the special court, in addition to any other penalty under this ordinance, shall direct the responsible person to pay compensation to the consumer or legal heirs of the consumer an amount which is not less than 1 million rupees in case of death and not exceeding 500,000 rupees in case of injury۔ اگر انجری کاز ہو جاتی ہے کنزیومر کو، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو ڈیتھ کاز ہو جائے اس کی، تو ڈیتھ کی صورت میں پہلے تو اس کو ڈیتھ کی سزا ملے گی، پھر اس کو جرمانہ ہوگا جو کہ 1 ملین سے کم نہ ہوگا اگر ڈیتھ ہوگی۔ اگر انجری کاز ہو چکی ہے پہلے تو اس کو اس جرم کی سزا ملے گی جو اس نے کی ہے، پھر جو اس انجری کے حوالے سے جو کمپنسیشن ہے وہ کم از کم 500,000 روپیز، 5 لاکھ سے تک کا جنہ 5 لاکھ سے تک جرمانہ جو ہے وہ اس کو انجری کی صورت میں اس دکاندار کو، اس مینوفیکچرر کو جو ہے وہ اسٹور کیپر کو دینا پڑے گا، کسی بھی کنزیومر کو جس کی وجہ سے وہ آفینس کمٹ ہوا ہے۔ cognizance of offense، an offense under this ordinance shall be cognizable on a complaint، اگر کوئی شخص شکایت کرے گا تو اس کی کمپلینٹ کے اوپر cognizance لے سکتا ہے۔ of an officer authorized by the government، جو گورنمنٹ کے بہاف جس کو گورنمنٹ نے آتھورائز کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کسی شخص کو کسی بھی آفینس کی cognizance لے۔ if the offense causes death of or injury to a person، the aggrieved person may also file a complaint in the special court under chapter
16 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1980 وہ اس کی استغاثہ دائر کر سکتا ہے. دا offences انڈر سیکشن 23A اینڈ clauses B and C of section 23C shall be non bailable. یہ جو ہے نان بیلیبل ہے، ان کی بیل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جو ہے وہ سی اے والا کیٹیگری میں آپ سی دیکھ لیں. بی اور سی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ان سیف فوڈ کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہوئی ہے اور کسی شخص کی موت ہوئی ہے یا اس کو کافی زیادہ انجری کاز ہوئی ہے، تو اس صورت میں یہ نان بیلیبل ہے. اگر آپ نے بیل ان میں دی جائے گی تو اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز دی جائے گی، ناٹ ایز اے میٹر آف رائٹ. Summary trial notwithstanding anything contained in the code, but subject to the subsection 3 of the special code, shall summary try an offence punishable under this ordinance and may impose imprisonment punishment of imprisonment for a term not exceeding 6 months or fine not exceeding 1 million rupees. The special court shall conduct the summary trial of an offence under this ordinance in accordance with the provisions of chapter 22 of the code relating to the summary trial. یہ جو اس قانون کے تحت جو بھی کیس چلے گا وہ سمری ٹرائل ہوگا، وہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، جیسا کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے چیپٹر 22 میں بتایا گیا ہے. سمری ٹرائل کا پروسیجر وہی اڈاپٹ کیا جائے گا. یہ جی جنرل قانون تھا. In every prosecution under this ordinance relating to any food of the court shall presume that any food found in possession of any person who is or has been habitually found manufacturing, selling, keeping, storing, offering or exposing for sale or hawking about such food for being manufactured, sold, kept, stored, offered or exposed about by such person. وہ کہتے ہیں کہ جس بھی شخص کے قبضے سے ایسی چیز برآمد ہوگی تو کیا پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ اسی شخص کی ہے، وہی اس کو سٹور کرتا ہے، وہی اس کو بیچتا ہے، وہی اس کے لیے آواز لگاتا ہے، سارے معاملات اسی کے ذمہ ہوں گے جس کی پوزیشن سے ریکور ہوگی. That any food commonly used for human consumption is sold, kept or stored for human consumption. یہ اب اس کو پڑھیں گے آگے، بڑا آسان ہے. Declaration under section 18 to be evidence. A declaration signed or marked under subsection 4 of section 18 may be produced as evidence of the facts contained therein in any inquiry, trial or other proceedings and under this ordinance. آپ نے جو سیکشن 18 کے تحت کوئی ڈیکلریشن اگر دیا ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور وہ آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا ایویڈنس کے طور پر. پرچیز آف سیمپلز، یہ جو سیمپلز وغیرہ کے معاملات آگے آئیں گے تو اس کے اندر ایک جو آپ نے ڈیکلریشن اور سرٹیفکیٹ کا آئے گا تو اس حوالے سے وہ آپ کے خلاف بطور ایویڈنس استعمال کیا جائے گا. اپیل کا کیا طریقہ ہے جی؟ دا گورنمنٹ اور دا person sentenced by the special court may within 30 days from the date of the communication of the order communication of order کے 30 days کے اندر اندر فائل an appeal against the final order of the special court to the لاہور ہائی کورٹ. اس کی اپیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی جائے گی. Save as provided in this ordinance or rules, no court shall take cognizance or receive, revise a sentence or transfer any case from a special court or make order under section 426, 491, 498 of the code of criminal procedure have jurisdiction of any kind in respect of any proceeding of the special court. اس کے اندر ہے کہ اور کسی بھی دوسری کورٹ کو جو ہے وہ پاور نہیں ہے. یہ جی ہے قانون. آپ اس کو مزید جو باقی ہے آپ اس کو پڑھیں گے، یہ بڑا آسان ہے اور انشاءاللہ یہ کافی لمبا لیکچر ہو چکا ہے. میں اس کو دوبارہ بھی ریکارڈ کروں گا، پھر اس کی ہر پروویژن آف لاء کو جو ہے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج تقریباً میں نے اس کا آپ کو جو ہے کافی حد تک اس کا کانسیپٹ میں نے سمجھا دیا ہے. باقی یہ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو مزید چیزیں آپ کی اس کی ڈیفینیشنز دیکھیں، اس کا کانٹینٹ دیکھیں، ہیڈنگز دیکھیں، انسپیکٹر کی پاورز ہیں، پھر پینلٹیز ہیں، پھر سزائیں ہیں اور فوڈ کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں. یہ جب آپ اس طرح کے کانسیپٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک یہ کلیئر ہو جائے گا. مزید اس کے اوپر میرا ایک اور لیکچر میں ریکارڈ کروں گا جو کہ بالکل ہی تفصیلی ہوگا. اس کو بھی سننے کے بعد آپ کو اس کو مزید کلیئرٹی آئے گی. اللہ حافظ، بہت شکریہ.